کہ حبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کیا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ 3 چیزیں جو پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، وہ فرمایا وَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو۔ نمبر 2، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ نمبر 3، اسی آیت کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور 3 چیزیں جو ناپسند کی ہیں، فرمایا کہ کیل و کال۔ کیل و کال کا مطلب یہ ہے کہ بیہودہ بحث، بیہودہ گفتگو، اس سے بچو، اس کو ناپسند کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے۔ ویسے ہی بندہ فضول بحث کرتا رہے، بیٹھکوں میں بیٹھ کے گپیں لگاتا رہے، ایک دوسرے کو جگتیں لگاتا رہے، اور اس کو جو ہے ہر وقت مذاق پہ لگا رہے، اس کو کیا کیا بھئی؟ اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ بات سن کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا پہلی چیز قیل و کال، اس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ اور تیسری چیز کثرت سوال، بے جا بندہ سوال کرتا رہے۔ یعنی سوال کرنے میں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بال سے کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمل میں صفر، عمل میں صفر۔ اور تیسری چیز فرمایا اضاعت مال، مال کو ضائع کرنا۔ مال کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فضول رسومات میں مال کو خرچ کرنا، بے جا اڑانا، فضول خرچی میں کیا کرنا؟ مال کو خرچ کرنا، جہاں خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں لگا دینا۔ یہ کیا ہے؟ اس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ تو غرض فرمایا کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آگے آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گنو 1 2 3 4 5، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر پہلے پارے کے اندر بھی گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں۔ تو یاد کرنے کا مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، یہ ہے یاد کرنے کا مطلب۔ تو فرمایا کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جبکہ تم دشمن تھے، جبکہ تم دشمن تھے، حسد تمہارے اندر بھرا ہوا تھا، کینہ تھا، بغض تھا، اور لڑائیاں تھی، دشمنیاں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے سالہ سالہ لڑائیاں رہتی، 50 سال گزر جاتے، اس بات سے لڑائی ہوئی کہ تو نے پانی کیوں پہلے پلایا، پانی تو میں نے پہلے پلانا تھا، اس بات پہ لڑائیاں شروع ہوئیں تو 50 سال گزر گئے، 50 سال جو ہے گزر گئے۔ فرمایا کہ یاد کرو اللہ کی نعمت جبکہ تم دشمن تھے، اللہ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ صحابہ ایک دوسرے پہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، صحابہ ایک دوسرے پہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہی صحابہ جو جان لیوا تھے اب جان دینے والے بن گئے۔ ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، لیکن جب اسلام آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور کلمہ پڑھنے والے صحابہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے، آپ کے ساتھ جڑے، آپ سے محبت قائم کی، اور وہی صحابہ ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے، اور جو ہے وہی صحابہ
ان کی منشا یہ ہوتی تھی میرا بھائی کھا لے چاہے میں بھوکا رہوں، میرا بھائی کھا لے چاہے میں بھوکا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اللہ کے نبی کے صحابہ ایسے ہیں کہ خود جو ہے بھوک برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے بھائی کو کھلاتے ہیں، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور ایک جگہ میں اللہ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر پورے کا پورے روئے زمین کو تم خرچ کر دیتے نا، جتنے بھی خزانے ہیں سارے کے سارے تم خرچ کر دیتے تو ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، یہ محبت اللہ نے پیدا کر دی ہے، یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ میں ایسی محبت پیدا کی، ایسا جو ہے ان میں پیار آیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم، کہ صحابہ آپس میں رحم دل، اشداء علی الکفار، اور کفار کے مقابلے میں سخت ہے۔ آج ہم کیا ہیں، آپس میں جو ہیں ایک دوسرے کی جان لیوا ہیں کہ اس کی جان نکال لیں، یہ کھاتا کہاں سے ہے، اور جو دشمن ہیں ہمارے کافر ہیں ان سے ہماری دوستیاں ہیں، ان سے ہمارے یارانے ہیں، ان سے ہم نے دوستی لگائی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ بارہا قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، ازلی دشمن ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پیروی کر لیں، ہمارے مذہب پہ آ جائیں۔ جان لو اگر تم نے ان کے مذہب کو قبول کر لیا، ان کے مذہب پہ آ گئے تو تم لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج اسی وجہ سے ہمیں جو ہے مسلمان پس رہا ہے کہ آج جو ہے مسلمان کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں خیر خواہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے بارے میں خیر خواہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا انعام ہوا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور کیا ہوگے تمہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دی، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دی۔ آگے پھر فرمایا اور تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، ظاہر بات ہے دشمنیاں ہوں آپس میں رنجشیں ہوں، حسد ہو، کینہ ہو، بندہ اسی حالت میں مرے تو جہنم میں جائے گا، اسی حالت میں مرے تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا نبی آیا، اللہ کا نبی مبعوث ہوا، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، اور انہوں نے تمہاری تربیت کی، تمہاری اصلاح کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا، وگرنہ تم گرنے والے تھے۔ شفا کا معنی ہوتا ہے کنارہ، اور اگر اسی کو شفا کو زیر کے ساتھ پڑھ دیں شفا تو اس کا معنی ہوتا ہے تندرستی، اس کا معنی ہوتا ہے تندرستی۔ تو گویا کہ شفا اور شفا کا معنی ہے کنارہ، اور شفا کا معنی ہے تندرستی، صحت یابی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں بچایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم سیدھے رستے پہ آ جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے برگزیدہ نیک بندے بن جاؤ، اور اللہ کے پاس جاؤ اور کامیاب بن کر جاؤ۔ اور اللہ تمہیں بھائی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کسی اپنے بندے کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو کر میرے پاس آئے۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی یہ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے نبی بھیجے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بھیجے، قرآن نازل، کتابیں نازل ہوئیں، تو نازل کرنے کا اللہ کا منشا یہ ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیات مبارکہ کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً سارے مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہیں، جو تمہارے اوپر نعمتیں اللہ کی، ان کو یاد کرو، مطلب کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ،
اس لیے کہ تم سارے دشمن تھے آپس میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، پس ہوگے تم اللہ کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی، اللہ کی نعمت کے ساتھ تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا کہ تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس تمہیں بچایا اس سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا